السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، آج کے اس عظیم چمن میں گلہائے مشک و عنبر کے روبرو چند پھولوں کی مہک لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ فروغ اشاعت قرآن میں حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کا کردار و خدمات سے معنون ہے۔ حاضرین محفل، اگر گلشن کسی کی شخصیت کو پرکھنے اور جاننے کے لیے ان کا کردار ایک مخبر صادق کی حیثیت رکھتا ہے، اگر گلشن رحمانی کے پھولوں کی مہک سونگھنی ہو تو چہار دانگے عالم میں ان کے کردار و افعال کا زاویہ عالم کائنات کو مہکاتا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ زمین ایسی زرخیز ہے جسے حضرات صحابہ کرام کے قدموں کے ذریعے جوتا گیا ہے، جس کا بیج حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے بویا گیا ہے، جس کی آبیاری حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فکر و نظر سے کی گئی ہے، جس کی رکھوالی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے علم سے ہوئی ہے۔ تو پھر اس میں اگنے والے پھولوں کی خوشبو کبھی حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کی شکل میں علم و حکمت سے عالم کو آراستہ کرتی ہے، کبھی ولایت علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ کی شکل میں قلندریت و ولایت سے ہستی جہاں کو مہکا دیتی ہے، کبھی شاہ انعام الرحمن علیہ الرحمہ کی شکل میں عالم کائنات کو تسکین بخشتی ہے، کبھی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی علیہ الرحمہ کی شکل میں عالم اسلام کو سامان راحت فراہم کرتی ہے، کبھی قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ الرحمہ کی شکل میں اہل جہاں کو فرحت و مسرت سے سرشار کرتی ہے، اور کبھی مبلغ ترجمہ قرآن محسن و مشفق و مہربان حضرت قبلہ چچا جان صوفی ابرار احمد قادری ممتازی رحمانی کی صورت میں دھرتی کو علم سے معطر کرتی ہے۔ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، فیض ابرار جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس بحر بے کنار سے علم و حکمت کا وہ سیل رواں جاری ہوتا ہے جو تشنگان علوم نبوت کو سیراب کرنے میں ایسا اعلیٰ کردار ادا کرتا ہے کہ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر، وہ نور کے پتلے نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ حاضرین محفل، گلشن رحمانی کے گلہائے عنبر حضور قبلہ صوفی ابرار احمد رحمانی علیہ الرحمہ کی شان بڑی علی نرالی ہے، کیونکہ آپ قرآن ہی کو لے کر میدان عمل میں آئے اور حلقہ رحمانی، محافل رحمانی اور خصوصاً مدارس رحمانیہ کے ذریعے معاشرے کو قرآن کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے منظم طریقے سے جد و جہد کرنے لگے۔ آپ کی ساری زندگی دینی و قرآنی تعلیم کے فروغ و اشاعت خصوصاً ترجمہ قرآن کی ترغیب و تبلیغ سے عبارت ہے۔ آپ جب جون 1990 میں اپنے بڑے بھائی قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد ان کے کاموں اور مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں تو آپ کے لیے ہزارہا مخالفتوں اور رکاوٹوں کے جال بچھائے جاتے ہیں، تو پھر حضرت قبلہ چچا جان نے تقویٰ کی زرہ پہن کر، توکل کی چادر اوڑھ کر، صبر و استقامت کا ہتھیار اٹھا کر تائید عزی پر تکیہ کیا، فقر کو زیادہ رہ بنایا، نصر من اللہ کا نعرہ لگایا، حسبنا اللہ سے دل کو منور کیا اور فروغ اشاعت قرآن کے میدان عمل میں کود پڑے اور فروغ اشاعت قرآن کو مزید وسعت و ترقی دیتے ہوئے بام عروج پر پہنچایا۔ آج الحمدللہ تقریباً
تقریباً 3 دہائیوں پر مشتمل آپ کی شانہ روز محنت و لگن، تدبر و فراست اور اخلاص قلبی کی بدولت آپ کی زیر سرپرستی قائم شدہ ادارے رحمانی ٹرسٹ کے زیر انتظام نصف درجن سے زائد دینی و قرآنی تعلیم کے مدارس رحمانیہ اور موجودہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ دنیاوی اور عصری تعلیم کے معیاری اسکولز کام کر رہے ہیں، جہاں اس وقت کم و بیش 3500 سے زائد طلبہ و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں۔ حاضرین محفل، جو لوگ اپنی زندگی ایک مقدس مشن کے سپرد کر دے، جو لوگ درس و تدریس کے ذریعے علم قرآن کا نور سارے جہاں میں پھیلا دے، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں مگر دلوں کے قریب رہتے ہیں۔ قبلہ چچا جان مشیت ایزی کے عین مطابق اس فانی جہاں سے ظاہراً چلے گئے، لیکن جن ہزاروں دلوں کو علم قرآن کے نور سے منور کر گئے وہ انہیں سدا زندہ رکھیں گے۔ الغرض عظمت قرآن کو سمجھا ہے جس نے دوستوں، دولت عرفاں کو پایا ہے اس نے دوستوں۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔